حضرت مختار سقفی وہ عظیم مجاہد ہیں جن کا نقش صفحہ تاریخ سے مٹائے نہیں مٹ سکتا، جنہوں نے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی توہین رسالت کا بدلہ لے کر آل محمد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اسلام کے بطل جلیل حضرت مختار سقفی کے قیام کے حوالے سے خصوصی رپورٹ سنتے ہیں علی حیدر کی زبانی۔ 10 محرم 61 ہجری کو جب نواب کربلا شہید دشت نینوا حضرت امام حسین علیہ السلام قاسم و عباس اور اکبر و اصغر کے ساتھ اپنے جانثاروں کی عظیم قربانیاں پیش کر چکے تو نبی کے راج دلارے دین خدا کے محافظ امام حسین ابن علی نے لشکر یزید کو مخاطب کر کے پیش گوئی کی تھی کہ وہ دن دور نہیں کہ تمہارے سروں کو آسمان کی گردش اس طرح پیس دے گی جس طرح چکی میں دانہ پستا ہے۔ جس قدر ظلم کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، میں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے۔ کائنات کے شہید اعظم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان اشقیاء پر اس شخص مختار کو مسلط کر دے جو دلیر اور جوان ہے۔ تاریخ ابو الفدا میں مرقوم ہے کہ جب صفین جاتے ہوئے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گزر کربلا سے ہوا تو آپ جہاں واقعہ کربلا کا تذکرہ کر کے خود بھی روئے اور اپنے اصحاب کو بھی رلایا، وہیں مشکل کشائے دو جہاں حضرت علی ابن ابی طالب جناب سعد بن مسعود ثقفی کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ تمہارا بھتیجا مختار میرے فرزند کے قاتلوں کو قتل کرے گا، دیکھو اس کی حفاظت سے غفلت نہ کرنا تاکہ وہ اس کارنامے کا مظاہرہ کر سکے۔ 14 ربیع الثانی وہ تاریخ ساز دن ہے کہ جب حضرت مختار ثقفی اور ان کے جانثار یا لسارات الحسین کے نعرے بلند کرتے ہوئے امام حسین اور خاندان تطہیر کی دعا کا ثمر بن کر اٹھے اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ جس گستاخ رسول نے جس انداز میں نبی کی آل پر ظلم کیا تھا اسی انداز میں مختار نے ان گستاخان رسالت سے بدلہ چکایا۔ اسی لیے یوم حضرت ابو طالب کے موقع پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے میڈیا نمائندوں کو یہ عظمت مختار بتلائی تھی کہ ایک گستاخ رسول کو انجام تک پہنچانے والے علم دین غازی کہلائے تو لاتعداد شاتمان رسول کو انجام تک پہنچانے والے حضرت مختار ثقفی غازی اعظم ہیں۔ مختار اللہ کے ولی تھے۔ آل محمد کے در کے جاروب کش مختار کے بارے میں تمام مورخین نے لکھا کہ مختار جو کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا۔ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مزار میں ان کی جو زیارت تحریر فرمائی اس میں یہ جملہ بھی شامل ہے کہ السلام علیکہ ایھا الولی الناصح۔ جس طرح واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کا ذکر تمام آسمانی کتب میں موجود ہے، اسی طرح حضرت مختار کے انتقام لینے کا ذکر بھی کتب سماویہ میں موجود ہے۔ عالم اہل سنت علامہ راشد الخیری لکھتے ہیں کہ مختار کا دور حقیقتاً خدائی قہر تھا جس نے دشمنان اہل بیت کو ان کے اعمال کا مزہ چکھا دیا، ورنہ مختار کو حکومت یا سلطنت سے واسطہ نہ تھا۔ صرف اہل تشیع ہی نہیں، ہر دور کے اہل سنت علماء بھی مختار کی عظمت کے معترف رہے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا۔ وہ تو حضرت علی کے اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پھر دوسرا ایک حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا۔ ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان، قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار ثقفی کی، اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں۔ فاتح ایران صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ ثقفی کے فرزند حضرت مختار وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے کربلا میں محزون و مغموم ہونے والے خانوادہ رسول کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیری۔ یہی وہ ہستی ہیں کہ جس نے ابن زیاد و ابن سعد کا سر بھیج کر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی پیشانی مبارک سجدہ شکر میں جھکا دی۔ ان کا دل اس طرح ٹھنڈا کیا کہ انہوں نے فرت مسرت سے ان مخدرات عصمت و طہارت کو جو محرم 61 ہجری سے ربیع الاول 67 ہجری تک غم کے لباس میں تھی، سر میں تیل ڈالنے، آنکھوں میں سرما لگانے اور مناسب کپڑے بدلنے کا حکم دے کر 9 ربیع الاول کو یوم عید قرار دیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 5 حج ایسے گزرے تھے کہ بنی ہاشم کے گھروں میں دھواں نہیں اٹھا تھا۔ تاریخ میں مختار کے سپاہیوں نے پہلی بار مطہر کا استعمال کیا۔ بعد از شہادت حسین
آل زبیر کے دور میں جب خاندان بنی ہاشم کو ایک غار میں قید کر دیا گیا اور بیعت نہ کرنے کی پاداش میں انہیں زندہ جلا دینے کی دھمکی دی گئی، مختار ہی نے وہ سپاہی بھیجے جن کا اسلحہ صرف لکڑی کا ڈنڈا تھا، انہیں مکہ روانہ کیا، جنہوں نے بنی ہاشم کے افراد کو آل زبیر کی قید سے نجات دلائی۔ یہ گروہ اسی وجہ سے خشبیہ یعنی ڈنڈا بردار فوج کے نام سے معروف ہوا۔ حضرت مختار امام حسین کے سچے پیروکار تھے اور امام حسین علیہ السلام کی طرح مکہ کی حرمت بچانا چاہتے تھے، اسی لیے مختار کے سپاہی تلوار کی جگہ ڈنڈے لے کر خاندان رسالت کو چھڑوانے کے لیے آئے۔ تاریخ کے ہر دور میں ولائے علی کے پروانے کفر و شرک سے لتھڑے ہوئے معاشروں میں اسی انداز میں مطہر اٹھائے ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے توحید کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت مختار کے قیام میں خواتین کا بھی برابر کردار تھا۔ جب مختار ثقفی کی اہلیہ عمرہ سے حضرت مختار کے خلاف بزور شمشیر گواہی طلب کی گئی تو صحابی رسول کی بہادر بیٹی نے دلیری سے کہا کہ مختار ایک متقی پاکیزہ اور بہت زیادہ روزہ رکھنے والا انسان تھا۔ اس پر مصعب نے اس بہادر خاتون کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق عمرہ اسلام میں وہ پہلی خاتون تھی کہ جن کی گردن ماری گئی۔ مورخین نے یہ تسلیم کیا کہ مختار نے وہ فضیلت پائی کہ جس کی عظیم بلندی کو نہ کوئی عربی پہنچ سکا اور نہ کوئی عجمی۔ مختار کے نام نبی کریم نے مکتوب تحریر کیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے مختار کو اپنی آغوش میں کھلایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ کی مواسات قبول کی۔ امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور کو مختار کو یاد فرمایا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کی مدح کی۔ امام باقر علیہ السلام نے آپ کے کارناموں کو سراہا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو دعائیں دی۔ مختار کی یہ عظمت تھی کہ جس کے سبب انہیں اشجاع عرب حضرت مسلم ابن عقیل کے پہلو میں دنیا اسلام کی 4 بڑی مساجد میں سے ایک مسجد کوفہ کے صحن میں دفن کیا گیا۔ معرکہ کربلا نے اسلام کو جوانی بخشی، اسلام کی ابدی حیات کا سامان کیا۔ جب تک معرکہ کربلا زندہ رہے گا مختار کے سرفروشانہ قیام کی یاد بھی زندہ رہے گی اور محمد و آل محمد کے پرستاروں کا لہو گرماتی رہے گی۔ نام کو قاتل شبیر نہ چھوڑا اس نے، کون سا تھا بت سرکش کہ نہ توڑا اس نے۔ کربلا میں کیے شبیر پہ جو جور و ستم، اس کی پاداش بھگتنے لگا ایک ایک ظالم۔ رنگ لا کر رہی مظلومی سلطان امم، سر پہ ہر ایک کے مختار کی تھی تیغ دو دم۔ قہر قہار نے گھیرا تھا ستم گاروں کو، لاشوں سے پاٹ دیا کوفہ کے بازاروں کو۔